16 December 2012. The night of 16 December 2012. What happened, brothers? A rape took place in Delhi. Exactly. A rape in Delhi. I wouldn't call it a rape, but the most animalistic behavior in a nation called India. We've heard a lot of arguments, a lot of discussions of what should be done. The rapist should be hanged. Women should be allowed to wear what they want to wear. They shouldn't be taught what to wear and what not to wear, but men should be taught not to rape. Thousands of discussions coming up. The rapist should be sent to Saudi Arabia if the girl was sent to Singapore. Amidst all these discussions, we as Muslims, it is very necessary that we know what is the Islamic perspective of this. What is the ruling of particularly rape? Most importantly, what is the ruling to avoid this in the society in the first hand? Inshallah, we'll be discussing this matter today. How does Islam preserve the dignity of women? I invite Brother Nisar to deliver the speech, inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. آج کی یہ ہماری جو نشست ہے میں انشاءاللہ اردو میں دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے یا ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے اسلام میں عورت کا رتبہ اور اس کی عزت محفوظ ہے، جس کو انگلش میں اگر ہم کہیں تو ہاؤ ڈز اسلام پریزرو دا ڈگنیٹی آف وومن. اس سے پہلے کہ ہم ہمارے آج کے عنوان کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کہ جو ہے تھوڑا سا ہم اس چیز پہ بھی غور و فکر کر لیں کہ یہ عورتوں کی ڈگنیٹی، عورتوں کی یہ جو ریسپیکٹ والی بات ہے یہ آئی کیسے، یہ سوچی کب گئی تھی. تو اگرچہ کہ جو ہے ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مغربی افکار جو وومنز رائٹ پرومیننٹلی بات کی جاتی ہے، وومنز رائٹ یہ آئے کب مغرب سے، ویسٹ سے، کیسے کریٹ ہوئے، وہ وقت کیسا تھا، کیوں کریٹ ہوئے، ریزنز کیا تھے. تو تھوڑا سا ہم پہلے اس پہ نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہم کو یہ سمجھ آ جائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو فکر ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کے حق و حقوق والی، یہ زبردستی کس طریقے سے تھوپی جا رہی ہے، لادی جا رہی ہے مسلمانوں پہ اور ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب والے لوگوں پہ. تو سب سے اول تو یہ ہے کہ آج کی جو ہم سوسائٹی میں جی رہے ہیں، ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، ہر تھوڑی دیر میں آپ کو جو ہے نا پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ انسانی حقوق کے برابر ہے یا نہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ عورتوں کے حقوق کا اس میں آپ نے کوئی پیمانہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. اس میں آپ جو کر رہے ہیں یہ آج کے نیو ورلڈ آرڈر کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو کیا یہ ہمارے سے بات کتنی ریلیٹڈ ہے، کتنی کنسرننگ ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم نظر ڈالتے ہوئے ہمارے ٹاپک پہ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے ٹاپک سے جڑا ہوا ہے، آج کے ہمارے اس عنوان سے جڑا ہوا ہے انشاءاللہ. تو ہوا یہ تھا کہ 18 اور 19 سینچری جو تھی صدی 18 to 19 سینچری کے درمیان یورپ خصوصاً امریکہ اس وقت پورے وجود میں بھی نہیں تھا، مگر برطانیہ، فرانس، جرمن اور یورپ کی کئی طاقتیں یہ یورپ میں اس قدر جوجھ رہی تھی، اسٹرگل میں تھی کہ یہ لوگ سب سے بڑی لڑائی تھی ان کے درمیان کہ جو ہے ہمیں ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ کی طرف پہنچنا ہے، جو نہیں پہنچ سک رہے ہیں ہماری آزاد ذہنی کی پابندیوں کی وجہ سے. آزاد ذہن کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے گیلیلیو کو پڑھا ہوگا اسکول میں، سائنٹسٹ کے مختلف نام پڑھے ہیں، سب پڑھے ہیں. وہ پیڑ سے جو ہے نا گرتا ہوا جو ہے ایپل دیکھتا ہے تو وہ گریویٹیشنل فورس میں کنورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
ایسے کئی سارے ایگزامپلس جو اس وقت کے تھنکر سوچ رہے تھے اور ان کو پابندیاں تھی اس وقت معاشرے پہ، کیونکہ وہاں پر حکومت جو ہے چرچ لا، سو کال چرچ لا جو تھا ان کا، اس کے مطابق چل رہا تھا اور ایسی سوچ پہ پابندی رکھتا تھا کہ آپ ایسا آزاد ہو کے سوچ نہیں سکتے. اور اسی کی وجہ سے بہت سارے جو انٹلیکچوئلز اور تھنکرز تھے سوسائٹی میں پریویل ہو رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ نہیں بھائی، اگر ہم ایسی خیالات نہیں رکھیں گے آپس میں تو ہم تو ایڈوانسمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی طرف پہنچ ہی نہیں پائیں گے. تو ہمیں فری مائنڈ رکھنا چاہیے. اب یہ فری مائنڈ کی اسٹرگل اتنی چلی کہ یورپ میں اسپیشلی وہاں رولنگ اور حکومت میں جو ہے چرچز ہوتے تھے جن کی مونارکی چلتی تھی. مونارکی آپ بہتر سمجھتے ہیں ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے، جو پوپس جو ہے اپنی منمانی چلاتے تھے ادھر، اور کسی بھی چیز کو مذہب کا نام دے کے وہ فیصلے کر دیتے تھے جو ان کے مفاد میں ہوتی تھی. یہ اس قدر پہ چلا گیا تھا. تو کافی اسٹرگل کے بعد وہاں کے لوگ، مذہب والے گروپ اور یہ جو فری تھنکرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ٹھیک ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ لانا چاہتے ہیں، ان کے بیچ بہت اچھی جنگ چلی. آپ ہسٹری دیکھیے آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ. کافی جنگ چلی. ون آف دی بلڈیسٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں آپ ان کا. اور اتنی اسٹرگل کے بعد یہ کنکلوژن پہ پہنچے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ لڑائی کب تک چلے گی، ایک کام کرتے ہیں کہ ریلیجن کو بھی رکھیں گے اور آپ کی آزاد خیالی کو بھی رکھیں گے. اور ریلیجن کو رکھیں گے آپ کے گھر میں، آپ پریکٹس کریے آپ کا ریلیجن، بٹ کیپ اٹ ٹو یور سیلف، کیپ اٹ ان یور ہاؤس، ڈونٹ برنگ اٹ آؤٹ پبلک. اس کو باہر نہیں لائیے. باہر کیا کریں گے پھر؟ ہاؤ شوڈ وی مینیج اوور ڈیلی افیئرز، ٹریفک کا رول کیا ہونا چاہیے، اکنامک رولز کیا ہونے چاہیے، یہ کیا ہونے چاہیے. دیٹ شوڈ بی لیفٹ ٹو ہیومن مائنڈ. انسانی دماغ کے لیے چھوڑیے. آپ انسانی دماغ کو جو بہتر لگ سکتا ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ فیصلہ ہوا ان کے بیچ اور آزاد خیالی کو اسٹیٹ اور پبلک افیئرز رن کرنے کی اجازت دے دی گئی. اور اس اجازت کے بعد ایسے کئی موومنٹس چلے، ایسے کئی آئیڈیاز اور کانسیپٹس ہماری نظر کے سامنے آئے ہیں، آپ ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں، جس کی ریزلٹس میں آپ کو لبرلزم ملا. لبرلزم کا مطلب پوری آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن. آپ اپنے جذبات کو باہر نکالنے کی چھوٹ ہے آپ کو، فریڈم. فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف اسپیچ، کسی کو کچھ بھی بولنے کی آپ کو جو آزادی ہے. یہ اس وقت یہ تمام چیزیں جو کانسیپٹس ہیں نا، یہ اسی وقت شیپ میں آئے. اور اسی دوران ایک اور کانسیپٹ بھی جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں آیا، خصوصاً عورتوں کے درمیان، کیونکہ عورتیں ویسٹ میں بہت زیادہ سپریسڈ رہتی تھی. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو ہے ان کو نہ شادی شدہ زندگی میں کوئی حق تھے، نہ ان کو انہیریٹنس میں کوئی حق تھے، سلسلے داری میں کسی چیز میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو یہ جو فری تھنکرز وغیرہ تھے، ان لوگوں نے بھی بیٹھ کے سوچا کہ نہیں، عورتوں کو بھی کوئی ایسا رول دینا چاہیے کہ یہ ہماری سوسائٹی میں ایکٹیو رہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حقوق کی جو ہے نا برابر ایک مانیٹرنگ رہے، اکاؤنٹیبلٹی رہے. تو اس اشنا میں ایک موومنٹ سب سے زیادہ فیمس، کئی موومنٹ چلے ہیں، سب سے زیادہ جو فیمس چلا ہے ریلیٹڈ ٹو ویمن، عورتوں سے متعلق، اس کو فیمنزم کہتے ہیں. فیمنزم آج بھی پریویل ہے، آپ اس کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہاں پر ہماری یہ ڈسکشن اس لیے فروٹفل ہے کہ یہ ڈائریکٹلی آج کے پرابلم سے ریلیٹڈ ہے. وہ کیسے ہیں انشاءاللہ ہم آگے ہماری اس اسپیچ میں دیکھیں گے انشاءاللہ. جیسے ہی یہ اسٹیٹ اور ریلیجن کو سپریٹ کیا گیا، یہ تمام کانسیپٹس پریویل ہونے لگے اور یہ امپلیمنٹ بھی ہونے لگے، یہ عملی جامہ اختیار کرنے لگے. اور کرنے لگنے کے بعد عورتوں کے حقوق کی بات، انسانی حقوق کی بات، یہ سب ضرورت تھی. تو میں آپ لوگوں سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس کو ضرورت تھی؟ یہ ضرورت تھی یورپ جیسی سوسائٹی، یہ ان کی ضرورت تھی اور وہاں ان لوگوں نے یہ چیز عمل میں لائی ہے. جبکہ اسی وقت دنیا کا ایک ایسا بھی حصہ تھا موجود 18 صدی 19ویں صدی میں بھی، جہاں پر الحمدللہ ہر چیز بے مثالی تھی، جس کو اسلامک اسٹیٹ کہا جاتا تھا، اس وقت اوٹومن امپائر کہا جاتا تھا.
اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے آگے انشاءاللہ، مگر سب سے پہلے دیکھ لیں گے کہ جو ہے اور کیا ہوا تھا۔ تو یہ فیمنزم وغیرہ جب وجود میں آیا، بہت بڑے موومنٹس چلے، عورتوں کو جو ہے رائٹس دی گئی، ایجوکیشن رائٹ، ریلیجیس رائٹ، آپ کے ورکنگ رائٹس، رائٹ ٹو امپلائمنٹ، یہ تمام رائٹس دینے کے بعد آخر میں ہوا یہ کہ جو ہے محسوس کرنے لگی عورتیں کہ ہم آزاد خیالی سے وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں جو ایک مرد کر سکتا ہے۔ اسی کا تو مطلب ہے ایکول۔ What do you mean by equality؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکوالٹی کا مطلب اگر میں کچھ کرتا ہوں تو آپ بھی ویسا کچھ کریں۔ تو ان کانٹراسٹ ایک مرد کے جو ایک تمام چیزیں مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کرنی چاہیے۔ That unless it happens it's not equality۔ اور یہ جب تک نہیں ہوتا تو یہ برابری والی بات نہیں ہے۔ تو اسی کو لیتے ہوئے آج حالت یہ ہے اس سو کالڈ کلچرڈ سویلائزڈ ڈیولپڈ سوسائٹی کی جو ویسٹ میں دیکھتے ہیں آپ، چاہے وہ برطانیہ ہو، فرانس ہو، پورا یورپ ہو، امریکہ ہو، یو کے، آپ کے آسٹریلیا وغیرہ دوسرے ممالک بھی آپ دیکھتے ہیں، تو یہ اس در پہ لا لی ہے چیز کہ اس کے نتائج کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ فیمنزم کے ریزلٹس کیا ہوئے؟ یہ اس حد تک آ گئی ہے کہ سب سے زیادہ ڈسکریمنیشن عورتوں کو آج اتنے سال کے بعد بھی امپلائمنٹ کی جگہ پر اپنے میل کاؤنٹر پارٹ سے ہوتی ہے۔ مردانی جو ان کے باس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اس حد تک سبجوگیٹ کرتے ہیں۔ آپ آئے دن نیوز پیپر میں پڑھتے رہیں، آئے دن پڑھتے رہیے آپ، اور اپنے آپ کو یہ جہاں سے پیداوار ہوئی ہے، یہ چیز جہاں سے نکلی ہے، خود ان کے پاس پڑھیے یہ ابھی تک کیسے مانیٹر ہو رہی ہے، کیسے رن کر رہی ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنے والے، ان کے پاس امپلائمنٹ میں کتنا سیکشل ہراسمنٹ ہوتا ہے فیمیل ورکرز پہ، اپنے باسز کے، کو ورکرز کے ذریعے۔ اور یہ تو صرف امپلائمنٹ کی بات ہی نہیں، کالجز، سکولز میں دیکھیے آپ، ٹھیک ہے، یو نیم اٹ، کوئی ایسا سیکٹر بتائیے جہاں نہیں ہوتا ہے۔ انفیکٹ بعض ایسے فگرز ہیں جو آپ کو شاید ہلا کے رکھتے ہیں۔ ان فکر کی اور ان کانسیپٹس کی پریکٹس میں آنے کے ریزلٹس دیکھیے آپ کتنے خطرناک ہیں کہ ایک سروے کے مطابق ہر 5 عورتوں میں سے ایک عورت یو کے میں is a victim of sexual harassment۔ اس کو زبردستی کی گئی ہے، اس کو جسمانی زبردستی کی گئی۔ ہر 5 میں سے ایک عورت کی بات کر رہا ہوں میں، یو کے کی بات، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ میں کیوں دے رہا ہوں ریفرنس یو کے، فرانس وغیرہ پہ، کیونکہ یہ یہاں کی پیداوار تھی۔ اب وہ وہیں کام نہیں کر رہی تو اور کیا کام کرے گی، وہ آگے آئے گا۔ تو یو کے میں یہ حال ہے۔ پھر ان کے ہی رپورٹس کے مطابق سب سے جو ایج گروپ آف وومنس کے اوپر ہو رہا ہے، عورتوں کے اوپر، یہ 16 سال سے لے کے بوڑھی عورتیں۔ انفیکٹ اولڈ ہوم ایج میں جس کو ڈال دیتے ہیں نا، ہوم ایج آپ نے سنا ہوگا، اکثر یو کے میں اور ویسٹ میں کامن ہے، ایک عمر ہو جانے کے بعد وہاں پر ڈھکیل دیا جاتا ہے بوڑھوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کے اوپر تک سیکس اسالٹ ہوتے ہیں۔ اور کرتے کون ہیں؟ بہت حد تک 25 سال کے اندر کی عمر کے کم لڑکے۔ یہ یو کے کی خود کی رپورٹ ہے، انہوں نے جو پبلش کی ہوئی ہے، اور انہی کی رپورٹ کے مطابق ہر سال 4,73,000 کیسز ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں۔ بائی دی وے ان رجسٹرڈ کتنے ہیں اللہ عالم، ہر سال 5 لاکھ قریب لگا لیجیے آپ۔ ایسے سوسائٹی میں جہاں پر یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی عورت کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے، ایک کوشش کی گئی ہے اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچانے کی، یا پہنچ گئی ہے، ایسے کیسز رجسٹرڈ ہیں۔ امریکہ میں ہم سب جانتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے کئی اور اسپیکر سے سنا ہوگا کیا حال ہے۔ اگر ان کے جو ریپ اور اسالٹ آن وومن کا جو ریشیو ہے، جو عورتوں پہ زیادتی ہوتی ہے، جسمانی زیادتی، اگر اس کا ریشیو نکالیں گے آپ تو اس قدر ہے کہ ہر 2 منٹ میں ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ہر 2 منٹ، ہر 2 منٹ میں ایک عورت کے ساتھ جسمانی زیادتی ہوتی ہے، اور یہ اس سوسائٹی میں ہوتی ہے جو بڑے فخر سے اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم سب سے فری سوسائٹی ہیں، ہم سب سے مہذب ہیں، ہم سب سے سویلائز، کلچر ڈیولپڈ، آپ نام لیتے رہے بس تاریخ، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں۔ ان کے پاس یہ ہوتا ہے، اور ان کے پاس بھی جو کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں سالانہ، یہ
2 سے 3 لاکھ کے درمیان اسالٹ کے کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں. آگے چلنے پہ چلیے یہ تو ان کی بات ہو گئی, ٹھیک ہے. میں کیوں بات کر رہا ہوں, یہ انڈیا میں کیوں بات کر رہا ہوں. انڈیا کی اگر آپ بات کریں, جہاں ہم رہتے ہیں, جہاں میری بہنیں روز اسکول جاتی ہیں, میرے بچے انشاءاللہ اسکول جائیں گے, میری ماں بھی باہر نکلتی ہیں, وہ راستے کتنے سیف ہیں؟ وہ راستے کتنے سیف ہیں؟ وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو میری بہن روز استعمال کرتی ہے, میری بیوی استعمال کرتی ہوگی, میری بیٹی استعمال کرے گی انشاءاللہ, وہ کتنے سیف ہیں آپ کے پاس؟ اس پہ نظر ڈالیے آپ. انڈیا میں پبلک سروس اور میڈیا کی یہ جو کھوج ہے, اس کے مطابق یہاں پر جو ہے ہر 60 منٹ میں کم از کم 2 عورتوں کے ساتھ جسمانی زیادتی کی جاتی ہے. یعنی 1 گھنٹے میں 2 عورتیں, یعنی 30 منٹ, آدھے گھنٹے میں 1 عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ خود آپ کو سروے رپورٹس بتاتی ہیں. یہ عورتیں کون ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے. اور یہ اس قدر ہے کہ یہ تو پورے انڈیا کی بات ہو گئی, اسپیشلی دہلی جو ہندوستان کا صدراتی مقام ہے, اٹس اے کیپٹل آف انڈیا, وہاں جہاں پر پروٹیکشن ہے لوگوں کو وہ کہتے ہیں, وہاں پر ان کی دہلی پولیس کی رپورٹ دیکھیے آپ کہ ایوری وومن از ریپڈ ان 18 آورس. یعنی ایک دن گزرا تو کم از کم 1-2 عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, اور زیادتی ہوگی. اللہ رحمت کرے. اور یہ معاملہ اس قدر چلتا رہتا ہے کہ آپ حیرت کریں گے سن کر کہ سب سے اسپیشلی جو آج کا ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ کس طریقے سے 16 دسمبر کی وہ ایک واقعہ جو پورے انڈیا میں ایک موومنٹ, ایک بے چینی بن کے چل رہا ہے کہ 6 لوگوں نے ایک لڑکی پر پبلک ٹرانسپورٹ میں, یاد رکھیے یہ کوئی سیکلوڈڈ ایریا نہیں تھا, پبلک ٹرانسپورٹ جہاں سے لوگ عام جاتے آتے رہتے ہیں, وہاں پر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. 6 لوگ کرتے ہیں, اس کو ڈھکیل دیتے ہیں انفیکٹ, جس سے وہ آخر میں آگے بڑھ بھی جاتی ہے بیچاری. یہ حالت ہوتی ہے. تو یہ کتنے سیم ہے ہمارے لیے, اور اس کو پوری میڈیا میں نکالا گیا ہے, اٹھایا گیا ہے. پولیٹیشینز اپنے خیالات, بڑے بڑے سوسائٹی کے تھنکرز اپنے خیالات لائے ہیں سامنے, اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا خیالات ہیں اور اس کا کیا حل نکل سکتا ہے. انفیکٹ یہ تو آپ نے 6 دسمبر والی بات سنی ہوگی. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ رپورٹس کے مطابق ہم نے دیکھ لیا کہ روز ہی ہوتا ہے. اچھا, یہ ہونے کے بعد بھی, اتنی اویئرنیس آنے کے بعد بھی کیا ہو رہا ہے؟ آج کا نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیے, اتفاق سے میری نظر سے بھی آج دور رہا ہے. آج کا نیوز پیپر, حیدرآباد کی نیوز دیکھیے. ایک عورت جو اپنے اسٹاپ پہ اترنا چاہتی تھی, اس کو بس ڈرائیور نے نہیں روکا, کنڈکٹر نے نہیں روکا, اور اس کو اور آگے لے گئے. رات کا وقت تھا, اور اس کے ساتھ زیادتی کی ان لوگوں نے, اور 5 آدمیوں کے ساتھ. یہ آج کی نیوز ہے, پلیز گو اینڈ ریڈ اٹ, آپ پڑھیے. اس سے ہولناک واقعہ اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایک 13 سال کی لڑکی کو اس کے والد کا دوست 6 مرتبہ سے اس کے ساتھ یہ ہمجنسی کر رہا ہے. 6 مرتبہ, 13 سال کی لڑکی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر پہ آ رہی ہے؟ دیکھیے, یہ وحشیت, یہ حیوانیت کس لیول پہ آ رہی ہے سوسائٹی میں, جس میں ہم, آپ, میں سب زندہ ہیں. ہماری مسجدیں بھی آباد ہو رہی ہیں اسی میں انشاءاللہ, مگر یہ ماحول بھی بڑھتا جا رہا ہے. اتنی زیادہ میڈیا نے جو فوکس کیا تھا یہ 16 دسمبر والے ایشو کو, انٹرنیشنل اپروچ تھی, انٹرنیشنل لیڈرز اس پہ بولنے لگے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, ادھر نہیں ہونا چاہیے, ادھر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی یہ کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت میگنیفائی کر کے کیسز کو لیا جا رہا ہے. تو یہ ہے حالت. 13 سال کی لڑکی, روز اس کے باپ سے جو ملنے آتا ہے اس کا دوست, اس نے اس کے ساتھ 6 دفعہ زیادتی کی. 6 دفعہ. اور اس سے شرمناک بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو واقعی جو ہے نا, یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم آج کتنی جہالت میں زندہ ہیں. ہم کتنی جہالت میں زندہ ہیں, یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہر سال سالانہ جو ہے نا جرائم کی رپورٹ نکالی جاتی ہے, جس کو اینیول کرائم رپورٹ کہا جاتا ہے, جو سال کے ختم سے 1-2 دن پہلے نکلتی ہے. دہلی میں بھی ہر پولیس اسٹیٹ میں جو ہے نا پولیس نکالتی ہے اس کو.
تو دلی میں بھی نکلی ہے، حیدرآباد میں بھی نکلی ہے. تو جانے دیجیے سب کی جگہ کی، حیدرآباد کی بات کرتے ہیں. صرف حیدرآباد کا جو ڈی آئی جی ہے اس نے اور کمشنر نے جو بیان دیا تھا وہ بیان پڑھنے کے قابل ہے. ایک دفعہ پڑھی ہوا ہے. یہاں پر بھی پتا چلے گا کہ کس قدر جو ہے نا عورتوں کے حقوق، جس کی بات تو بڑی آسان ہے، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ پہن کے گھومیے جو پہننا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ پروٹیکشن میں کیا کر رہے ہیں وہ سنیے. آپ ان لوگوں نے کہا ہے کہ سب سے اول تو جتنے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں، ریکارڈڈ کیسز کی بات ہو رہی ہے، جو ان ریکارڈڈ ہے ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. پولیس کے ساتھ جو ریکارڈ ہوئے ہیں ان میں سے 100% اگر ہیں تو 70 سے 80% کیسز میں جو عورتوں پہ اٹیک ہوا ہے، جسمانی ان کو تکلیف دی گئی ہے، 70 سے 80% عورتوں کے اٹیکرز وہ لوگ ہیں جو ان کو پہلے سے ٹچ میں رہتے ہیں، جس میں سے زیادہ تر بوائے فرینڈز، براڈلی فرینڈز جس کو بولا جاتا ہے، فرینڈ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے فرینڈ. آپ یہ فرینڈز. اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اسی لسٹ میں 70 سے 80% والی لسٹ میں کون کون شامل ہے جو عورتوں پہ اٹیک ہوئے ہیں، کیے ہیں لوگوں میں، ان کے رشتہ دار، ان کے پڑوسی، اور یہاں تک کہ ان کے باپ اور بھائی، یہاں تک کہ بیٹے. یہ حال ہے آج کی اس فری سیولائز کلچر سوسائٹی کا، جو اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی ہے. کہتے ہیں جہاں آج بھی اسلام کا نام لیتے ہی تم مسلمان، آتا ہی کیا ہے عورتوں کو پردے میں رکھنا، تم تو نکالتے ہی نہیں، تمہیں کیا معلوم انسانی حقوق کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں. تو جن کو معلوم ہے ان کی حالت یہ. تو اب یہاں دیکھیے آپ، یہ تو وہ واقعات ہیں جس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، یہ بول کر کے یہ عورتوں میں زیادتی ہے. غور کریے میری بات کو انشاءاللہ. یہ تو وہ واقعات ہے جہاں عورتیں کہتی ہیں، باہر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ہم پہ زیادتی تھی. اب اس سے ہٹ کے جہاں پر عورتیں خود چاہتی ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو، اس کے بارے میں اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہ جو سوسائٹی میں ہم زندہ ہیں، جہاں پر آج ہمارے آپ کے سب کے رشتہ دار، ہماری نسلیں آنے والی ہیں، یہ کس طرف جا رہا ہے. خصوصاً ایسے واقعات جہاں پر زیادتی نہیں ہوتی مگر مرضی سے جو ہے نا ایک ریلیشن قائم ہو جاتا ہے اور عورت اور مرد کے درمیان، یہ سب سے پیک پہ ہے، جس کو سول پارٹنرشپ کہا جاتا ہے. بہت ہی عام ہے، انڈیا میں بھی یہ پاس ہے. سول پارٹنرشپ یو کین نو پرابلمس، کورٹ نے بھی ٹھپا لگا دیا ہے، آپ رہ سکتے ہیں. لیونگ ریلیشن شپ ایکچولی سول پارٹنرشپ ہے، لیونگ ریلیشن شپ جس کو بولا جاتا ہے، یہ پاس ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، ڈزنٹ میٹر، ایز لانگ ایز شی لائکس می اور آئی لائک ہر، وی کین اسٹے ٹوگیدر. ہم کوئی بھی تعلق رکھ سکتے ہیں آپس میں اور کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ پیک پہ، اور جس کی وجہ سے میرج ریشیو کم ہوتا جا رہا ہے. میرج ریشیو اچھا خاصا کم ہوتا جا رہا ہے انڈیا میں بھی. اس سے آگے اس کے نتائج اور دیکھیے. یہ صرف ایک ایسا ایریا نہیں ہے جس کے اوپر فکر ہے ہماری، اس سے زیادہ فکر مند ایریا یہ ہے کہ یورپ اور پورے ویسٹ میں مرضی سے ہونے والے جو تعلقات ہوتے ہیں، جسمانی تعلقات، اس کی وجہ سے ٹین ایج پریگننسی سب سے زیادہ اوپر ہے. ٹین ایج پریگننسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم عمر میں حمل ہو جانا لڑکی کا، اور یہ اس قدر اونچا ہوتا جا رہا ہے کہ ہر سال وہاں پر پولیٹیشینز، تھنکرز بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کم کیسے کیا جائے، اور کم کرنے کے ان کے جو سولوشنز ہیں وہ تو اور ہولناک ہیں. اللہ رحم بھی کرے، وہ کوئی سولوشن نہیں ہے، اس سے اور بڑھتا جاتا ہے. یہ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، اور جس میں ٹین ایج پریگننسی کے جو ریشیو میں سب سے زیادہ کم عمر والی، اگر آپ قصے کو نکالیں جو یو کے میں سب سے زیادہ مشہور ہوا تھا کہ 11 سال کی لڑکی ماں بنتی ہے 15 سال کی لڑکی سے. استغفر اللہ العظیم. یہ وہ ہیں جہاں پر زبردستی نہیں ہو رہی. یاد رکھیے، ہم نے پہلے جو ڈسکس کیا تھا وہ زبردستی کے ساتھ، یہ آپسی میوچل انڈرسٹینڈنگ، آئی لائک اٹ، یو لائک اٹ، ٹھیک ہے، میں بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہیں، یہ اس کے ریزلٹس ہیں. ٹین ایج پریگننسی سب سے زیادہ ہے اور بڑھتے جا رہے ہیں.
انڈیا میں بڑھتے جا رہے ہیں بھائی. انڈیا کی رپورٹ دیکھیے آپ, یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آگے دیکھیے آپ ابارشن ریٹس, ہماری گرانے والی جو سیدھے سیدھے اسلام میں قتل ہے. کیا ہے ابارشن؟ کیا ہے؟ قتل ہے. حالانکہ اس پہ ایک رولنگ بھی ہے کہ کچھ مدت کے اندر ہے, کچھ ریزنز کے ساتھ ہے, وی آل نو دیٹ انشاءاللہ. مگر حمل گرا قتل ہے, اور قتل کو لا نے پاس کر دیا ہے. آپ کی گورنمنٹ اس کو برا نہیں مانتی, ٹھیک ہے, جو لڑکی ہے وہ نہیں چاہتی رکھنا تو ٹھیک ہے, اٹس فائن, شی کین ڈو دیٹ. یہ بڑھتے جا رہے ہیں ابارشن ریٹس, اور یہ صرف نہیں ہو رہا, اس سے زیادہ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایک لڑکی کی خواہش سے, اس کی خوشی سے, اس کے آزاد ذہن سے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے, اپنے جسم کا استعمال کسی بھی طریقے سے کر سکتی ہے. تو وہ فحش دھندے میں کیوں نہ ہو, وہ پورنوگرافی میں کیوں نہ ہو, وہ ایڈورٹائزنگ کے نام پہ اپنے آپ کو نس ننگی تصویر پیش کرنا کیوں نہ ہو, وہ ہو رہا ہے. اور وہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ اگر وضو سے نکلیں گے اور چوراہے تک آئیں گے تو شاید ہی آپ کا وضو قائم رہے. ایک کوک کے بوٹل سے لے کے ایک لگژری کار بیچنے تک آپ کو ایک نس ننگی لڑکی کی تصویر چاہیے. کیوں چاہیے؟ اور نہ صرف یہ, اسی آزاد خیالی اور ویمن رائٹ کو چیمپئن کرنے والوں کی ریزلٹس یہ ہیں کہ آج جو وومن رائٹ کا نعرہ لے کے نکلے تھے پورے لوگ ویسٹ میں, ان کے خود ممالک میں, ان کے خود کنٹریز میں حالات یہ ہیں کہ وہاں پر پروسٹیٹیوشن از ٹریٹڈ ایز اے پروفیشن بائی دی وے. اور آپ جا کے چیک کریے, یہ فحش جو کاروبار ہے, جو معاشرے کی بگاڑ کی اصل وجہ ہے جس پہ ہم ذکر کریں گے, یہ ایک کاروبار ہے ادھر. اور اس کاروبار سے نہ صرف اس کو کاروبار کہا جاتا ہے بلکہ اس کو سرٹیفکیشن دیا جاتا ہے. کئی مقامات پر یوکے میں, یورپ میں اس کو سرٹیفکیشن بھی دیا جاتا ہے. امریکہ میں خود سرٹیفکیشن دیا جاتا ہے کہ اس سرٹیفائڈ, نعوذ باللہ العظیم, سرٹیفائڈ ہے, سرٹیفائڈ گورنمنٹ کی مد نظر ہے. اور ایک اور یورپ کا مقام ہے جو میں چاہتا ہوں, میں نام یاد نہیں آ رہا مجھے, وہاں پر تو جو فحش دھندے عورتیں ہوتی ہیں فحش دھندے پہ وہ ٹیکس بھی پے کرتی ہیں کچھ اپنا حصہ. if they are enrolled with that particular organization کچھ ہے وہ. I'm not that clear about it. Please make yourself clear on that. تو بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ سب چیزیں ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ 16 دسمبر کا واقعہ, ایک لڑکی اپنے, وہ بھی کس کے ساتھ جا رہی تھی, بوائے فرینڈ تھا بیچاری کا, جا رہی ہے, اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے, پوری میڈیا میں آتا ہے, کئی سوال ہوتے ہیں, کئی فکر مند لوگ سامنے آتے ہیں, لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں اس کا سولوشن کیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. آپ تو مسلمان ہیں نا, آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, کیا ہونی چاہیے؟ اور یہ اس حد تک آیا, جیسے بھائی نے بھی ذکر کیا, کہ کئی لوگ جو اسلام کے خلاف نہیں ہوتے, مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں, ان کے منہ سے بھی یہ نکل رہا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکی کو سنگاپور بھیجا تھا نا علاج کے لیے, ان کو جو ہے سعودی بھیجنے کی گردن مانتے. اچھا تو اسلام ہر چیز میں برا ہے مگر ان کو یہ پسند بھی آیا, حیرت کی بات ہے. تو اس سے آگے ہمارے پاس بات یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے ایک ایسی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ہم آپس اطراف میں تو صفائی رکھنے کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے. میرے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, میری بہن, بیوی, بیٹی, بھائی بہن جو بھی ہیں سب اسلام کے مطابق رہیں کریں. مگر معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے, میں کر بھی کیا سکتا ہوں, تو میں پہلے اپنے آپ کو ہی درست کر لوں, اس پہ زیادہ ہماری توجہ ہے. اور کر رہے ہیں, لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ, اللہ اور توفیق دے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ, کریں ہم زیادہ سے زیادہ کریں. مگر کیا یہ حل ہے؟ نہیں, کیونکہ ہم جس ماحول میں زندہ ہے وہاں تو لڑکیوں کو ایک انسٹرومنٹ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے, ایک اوزار ہے, اوزار جس کو آپ کیسے بھی استعمال کریے, اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں ڈالیں آپ کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے تمہارا, کرو, تم نہیں کر رہی تو یو آر اسٹاپنگ یورسیلف.
کیسے روک سکتے ہو آپ اپنے آپ کو؟ آپ اپنی فریڈم انجوائے یا پریکٹس کرنے سے پہلے رک کیسے سکتے ہو؟ ڈو اٹ. یہ صبح شام میڈیا کے ذریعے آپ کو دیا جاتا ہے. بالی ووڈ, میوزک انڈسٹریز, ٹھیک ہے, آپ کے سو کالڈ ٹیلی ویژن سیریل جو پریویلنگ ہیں آج کل, میگزینز وغیرہ کا اتنا زیادہ ٹرینڈ ادھر نہیں ہے, مگر جہاں ہے وہاں پر میگزینز کے تھرو, سوشل میڈیا کے ذریعے, یہی فیس بک, یہی ٹویٹر, لوگوں کی زندگی میں کتنا ظاہر ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا. حالانکہ الحمدللہ اسی کو استعمال کر کے لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنی افیکٹڈ سوسائٹی میں رہنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں ایز اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کیا کر سکتے ہیں, اور اس کا حل اسلام کیا دیتا ہے. انشاءاللہ اب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے ان مسائل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی. اور اس سے پہلے کہ جو ہے اسلام کے جو گائیڈ لائنس ہے اس پہ نظر ڈالیں, یہ بات صاف ہے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں اوپر ایسے فکر کو لے کے, یہ ریپ کیسز کو لے کے, ان کی نیتیں اچھی ہوں. ہم کسی پہ ایک تنقید نہیں کر رہے, کسی پہ ایک طنز نہیں مار رہے کہ آپ یہ مت کرو, ایجیٹیشن نہیں ہونا چاہیے, پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ خدا نہ خواستہ وہ کوئی بھی ہو سکتی تھی. اب یہ جو حیدرآباد کی ہم نے آج بات کی ہے, یہ کوئی بھی ہو سکتی تھی. اللہ رحم کرے, اللہ شکر کرے, اور ہم اللہ کے شکر مند ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے جانے پہچانے والے لوگوں میں ایسا نہیں ہوا. انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو رکھے, مگر یہ ہو نہیں سکتا ہے خدا نہ خواستہ. تو یہ نیتیں ٹھیک ہیں لوگوں کی, جو لوگ آ رہے ہیں چاہے مسلمان ہوں غیر مسلمان, تو اسلام کا پیغام, اسلام کا سولوشن ان تک پہنچنا چاہیے, برابر پہنچنا چاہیے. اور وہ کیسا ہے سولوشن, اس کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف عبادتی پہلوؤں کو لے کے نہیں چلتا. یہ ایک طریقہ کار زندگی ہے جو آپ سب جانتے ہیں, مجھے بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں, آپ سب جانتے ہیں انشاءاللہ. مگر جب ہم طریقہ کار زندگی بولتے ہیں تو طریقہ کار زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز کا پہلے سے ایک سیٹ رول ہے. تو جب آگے سے کوئی ایک پالشڈ آدمی میرے سامنے ٹھہرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس وومن رائٹ نہیں ہے, تو میرے پاس آٹومیٹکلی آنسر ہونا چاہیے کہ وومن رائٹ ہوتی کیا ہے, اس کو پہلے بتا دو. وومن رائٹ جس کو اتنی چیمپئن کر رہا ہے, جس کو ہم نے اتنی دیر سے پوسٹ مارٹم کیا ہے, وہ وومن رائٹ کیا ہے, وہ ایگزسٹ کہاں ہوتی ہے, اس کو وہ دکھا دو. اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کیسے دیکھتا ہے ان چیزوں کو, وہ بھی اس کو نظریہ دے دوں انشاءاللہ. تو اسلام ایک واحد دین ہے جو تمام پہلوؤں کو ایک پرٹیکولر فکسڈ گائیڈ لائن کے مطابق چلاتا ہے. ایک ایسی طریقہ کار زندگی ہے جس نے پرابلمز کے سولوشن کو ہی نہیں دیا, پرابلم کو اٹھنے سے پہلے دفن کیا. الحمدللہ. بات تو یہ ہوتی ہے آج کی سوسائٹی میں کہ یہ پرابلم آیا, پرابلم کا سولوشن کیا ہے. اسلام تو وہ دین ہے جو پرابلم کو اٹھنے ہی نہیں دیتا, انشاءاللہ اٹھنے سے پہلے دفن کر دیتا ہے اس کو. وہ تمام سوراخ جہاں سے پانی نکل سکتا ہے وہ پہلے سے ہی بند ہو جاتے ہیں. یہ وہ نظریہ ہے. اور نہ صرف یہ, اسلام یہ وہ دین ہے جس نے عورت کو سب سے بہتر عزت دی آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ. سب سے بہتر دکھایا ہے کہ عورت کا کردار ہوتا کیا ہے اس دنیا میں, اور ناٹ جسٹ وومن. اس نے یہ دکھایا ہے کہ مرد کا کیا کردار ہے, اس دنیا میں کس مقصد سے آئے ہیں, تمہاری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں, آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں فیملی کے حد تک, باہر معاملات میں کیسے ریلیشنز ہونے چاہیے آپ کے. عورتوں کے متعلق اگر میں زیادہ بات کروں تو عورتوں کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے ایک عورت کا کردار, ان کے حقوق کیا ہیں, انہیریٹنس میں, تعلیمات میں, ہم سب جانتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہوئی. مگر اس کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں کہ اور کس طریقے سے آیا یہ انشاءاللہ. اور جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں, let them draw their head coverings over their necks and chest
and let them not display more of their charms to any but their husbands. عورتوں کے متعلق جو حکم ہوا ہے پردے کا، دیکھیے کس طریقے سے پرابلم آنے سے پہلے پرابلم کا سولوشن ہے ہمارے پاس. ہم نے ابھی سروے کیا کہ جتنے زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو زیادتیاں نہیں ہوتے ہوئے معاشرے میں زہر گھولنے والی حرکات ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بالکل in the name of freedom of expression, in the name of liberalism. ان بڑے بڑے نعروں کے درمیان جو ایک ہوسی ننگا ناچ ہوتا ہے، یہ اصل وجہ وہ ہے جس کو آپ فری مکسنگ کہتے ہیں، جہاں پر لحاظ نہیں ہوتا. کوئی بھی کپڑوں میں جو ہے نا ایک لڑکی آپ کے سامنے آ سکتی ہے، یو کانٹ سے اینی تھنگ، اگر کہ آپ شریف ہیں. آپ کچھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو کہ پلیز تھوڑا سا دور رہیں آپ سے، ادروائز یو آر ایکچولی ڈیمونائزنگ ہر. آپ نہیں کہہ سکتے. تو یہ تمام ریزلٹس اسلام جو ہے نا آنے کی گنجائش ہی نہیں رکھتا، ایسے موقع آنے کی گنجائش ہی نہیں رکھتا. یہاں پر سیدھے الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ عورتیں جب بھی نکلیں اپنے سینوں کو ڈھکا ہوا رکھیں، اپنی گردنوں کو ڈھکا ہوا رکھیں اور اپنے جسم کو ڈھکا ہوا رکھیں. کیسے ڈھکا ہوا رکھیں؟ ہمیں معلوم ہے، ڈھکا ہوا رکھیں سوائے ان کے جو ان کے خاوند ہیں، جو ان کے ہسبینڈز ہیں، ان سے رکھیں. ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، او پروفٹ ٹیل یور وائفز اینڈ یور ڈاٹرز اینڈ the women of the believers to draw their cloaks all over their bodies. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی ماں اور بیٹیوں سے بھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانکیں، اپنے جسم کو ڈھانکیں. اسی سے متعلق ایک حدیث ہے جہاں پر جس کو راوی کیا ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ام عطیہ کو کہ آپ تمام عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ عیدین کے وقت وہ باہر آنے چاہیے. عیدین جو بڑی دو عیدیں ہوتی ہیں ہماری، عیدین کی نماز کے لیے باہر آنے چاہیے. یہاں تک کہ جو حیض میں ہوتی ہیں وہ عورتیں بھی آنی چاہیے، باوجود اس کے کہ ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ وقت، مگر وہ بھی باہر آنی چاہیے. اور جب باہر آئیں تو اس کا خیال رکھیں کہ وہ پردے میں ہوں. دیکھیے پردے کی رولی کے لیے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں یہاں خصوصاً کہ وہ پردے میں ہوں. تو اس پر ام عطیہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس پردہ نہیں ہے وہ کیا کرے؟ تو بتایا گیا کہ جس کے پاس پردہ نہیں ہے وہ کسی سے مانگیں یا انتظام کریں اور باہر آئیں. تو مطلب یہ ہے کہ پردے کے بغیر باہر نہیں آئیں، پردے کے ساتھ ہی باہر آئیں. سیٹ ہو فکس بول دیا گیا ہے انشاءاللہ سمعنا و اطعنا. اب اس سے آگے دیکھیے آپ تھوڑا سا اگر ہم سروے کریں اسی چیز کے اوپر کہ یہ اسلام آنے سے پہلے وہ مقام کی کیا حالت تھی جہاں پر اسلام آیا تھا. عرب کی بات کر رہا ہوں، مکے کی بات کر رہا ہوں. مکہ سوسائٹی کیسی تھی؟ یہ ایسی سوسائٹی تھی میرے بھائی جو ہم سب جانتے ہیں تقریباً، جہاں پر عورتوں کے حقوق کی تو بات ہی چھوڑیے آپ، کوئی چیز فکس نہیں تھی. منمانی راستہ 360 فٹ کعبے کے اطراف ہوتے تھے، ہم جانتے ہیں. جہاں پر ایک مشق پانے کے لیے سالوں جنگ چل رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے قبیلے مار رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں. یہ سب سے ہولناک معاشرہ تھا اس وقت کا. اس قدر یہاں پر ظلم و زیادتیاں ہوتی تھی کہ خصوصاً اگر میں پھر سے عورتوں کی بات کروں، عورتوں کے مدعے پہ آؤں، تو عورتوں کو کوئی بھی لحاظ نہیں تھا. ان کو صرف ایک اوزار کی طرح استعمال کیا جا سکتا تھا جس سے مرد آدمی اپنی شہوت پوری کر سکے. ان کے کوئی حقوق نہیں، ان کی کوئی عزت نہیں تھی معاشرے میں. حتیٰ یہ ہوتا تھا، لیول تو یہ تھا کہ جو ہے اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے گھر میں تو اس کو دفن کیا جاتا تھا.
جو مشہور واقعہ ہم سب جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت جو اسلام میں آنے سے پہلے انہوں نے خود اپنی بیٹی کو دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا. یہ کیسی سوسائٹی تھی؟ تو بھول جائیے وہ ابھی ایجوکیشن رائٹ، امپلائمنٹ رائٹ تو بھول جائیے آپ. یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پر رائٹ ٹو لیو بھی نہیں تھی، رائٹ آف ایگزسٹنس نہیں ہے وہاں پر. ایک ایسی سوسائٹی جو ہر طریقے سے تباہ و تاراج تھی. وہاں پر آتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام لے. ایسے سوسائٹی ہم جانتے ہیں کتنی اسٹرگل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کرتے ہیں. ہجرت کر کے مکہ شریف مدینہ شریف میں ایک اسلامک سوسائٹی کا قیام کرتے ہیں، اور وہ قیام اتنا زیادہ تبدیلی لاتا ہے صرف عرب کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، کہ آج تک بے مثال ہے، قیامت تک بے مثال ہے انشاءاللہ. ایک ایسا معاشرہ جہاں پر کسی چیز کا لحاظ نہیں تھا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تبدیلی لائی کہ ہم سب جانتے ہیں وہ مشہور حدیث جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک لڑکی، ایک عورت اکیلی اپنے زیب و زینت کے ساتھ حضرموت سے صنعاء سے حضرموت تک اکیلی سفر کر سکے، یہ اتنا سیف ہو جائے گا انشاءاللہ. پوری بہت لمبی حدیث ہے، میں اس کا صرف مختصر سا حصہ بیان کر رہا ہوں. یہ وہ سسٹم ہے جس نے اتنی تبدیلی دی ہے. دیکھیے آپ آج تو وہ پریٹی مچ شاید آپ کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں مکن سوسائٹی کو آج کے ماحول سے. اس وقت زندہ دفن کیے جاتے تھے، آج زندہ ہونے سے پہلے دفن ہے ابورشن کے نام پہ. اس وقت بھی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، ان کے ساتھ ایک مرد سے کئی مرد رشتے رکھتے تھے، تعلقات رکھتے تھے جسمانی، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی. آج بھی ان کو خیالی آزادی کے نام پہ وہی ہو رہا ہے، وہ نہیں رہا. کیا بتائیے ایسے کتنی عورتیں نہیں ہیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ we are not bounded by the term called marriage but we are living a good life. ہم ایک اچھی زندگی جی رہے ہیں. تو ان کی لسٹ بڑھتی جاتی ہے، ایک آدمی سے جو ہے 15 20 25 اللہ والا ایج گروپ کچھ بھی ہو ڈزنٹ میٹر، کیونکہ ان کو جو بھاگ گیا، ان کو جو سمجھ آ گئی وہی ان کی زندگی، ویسے ہی وہ چل رہے ہیں. مکے جیسی سوسائٹی کو اتنی تبدیل کرنے والی یہ جو نظام تھا جس کو نظام اسلام کہا جاتا ہے، شریعت، یہ سولوشن تھا ہمارا، اور آج بھی انشاءاللہ. اور اس سے آگے اگر ہم چلیں تو ایک اور آیت ہمیں جو ذکر کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت الف لام را. This is a book which we have revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that you might bring kindness out of mankind, bring mankind out of darkness into the light by permission of their Lord, to the path of the exalted in might, the praiseworthy. یعنی اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ ہم نے یہ جو کتاب تمہیں دی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم انسانیت کو، کیا وہ لڑکی جس کا ریپ ہوا تھا وہ انسان نہیں ہے؟ بتائیے. جو آج کیسز آ رہے ہیں ہمارے سامنے انسان نہیں ہے. یہ جو ویسٹ سوسائٹی اپنے آپ کو جو ہے نا کلچر سویلائزڈ سوسائٹی کہتی ہے، یہ انسانیت میں نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ان سب کے لیے بھی ہے. یہ قرآنی سولوشن، اسلامک سولوشن ان سب کے لیے ہوگا. کیسے؟ وہ اور ایک بات ہے. تو یہ آیت ذکر یہ کرتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کتاب آپ کو دی ہے یہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ انسانیت کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لا سکیں، جیسے کہ ان کا خالق چاہتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. اس سے متعلق ایک اور حدیث یہ ہے عورتوں سے متعلق، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بہت قیمتی چیزیں ہیں. The world and all things in it are precious, and the most precious thing in the world is a virtuous woman. یہ دنیا میں تمام چیزیں قیمتی ہیں مگر سب سے بیش قیمتی چیز ایک نیک عورت ہے.
عورت کا نیک ہونا یہ سوسائٹی پہ کتنا افیکٹ کرتا ہے؟ یہی تو بات ہے، سوسائٹی پہ افیکٹ اتنا زیادہ کرتا ہے کہ عورت اگر وجود میں نہ رہتے ہوئے آزاد خیالی میں آ جائے تو فیمنزم کے ذریعے اتنی تباہی اور بربادی لا سکتی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اور مرد کی آزاد خیالی کتنی حد تک آ گئی ہم سب جانتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بات کی طرف بھی دھیان دلانا چاہوں گا آپ لوگوں کا کہ دیکھیے کس قدر اسلام نے جو قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس کے ذریعے کتنا جو ہے نا عورتوں کو حقوق ملے ہیں اور ان کی جو کیا کہتے ہیں محفوظی یہاں پر ہے اسلام میں، وہ کہیں اور نہیں. کس قدر عورتیں محفوظ ہیں اسلام میں، اس کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہم نے دیکھا جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جانے سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا، کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا، جس میں مسلمان قبائل جو اسلام لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 تھے. الانصار جس کو براڈلی کہا جاتا ہے، اوس اور خزرج. 3 اور قبائل تھے جو پاورفل تھے مدینے کے اطراف اور مدینے میں، جو یہودی تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. تو ان کے ساتھ جو کووننٹ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم سب جانتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہوں گا. مدینہ شریف ہجرت ہو جانے کے بعد مدینہ شریف میں اسلامک لا چل رہا تھا. اس دوران ہوا یہ کہ ایک مسلمان عورت بازار میں کھڑی ہوئی تھی یا کچھ خرید رہی تھی، تو ایک یہودی قبیلہ جو بنی قریظہ کا ایک شخص نے کیا کیا کہ ان کے جو لباس تھا اس کا کچھ حصہ کہیں باندھ دیا، جس کے نتیجے میں وہ جب کھڑی ہوئی تو ان کے نیچے کا لباس ہٹ گیا ان کے جسم سے. جب یہ لباس ہٹا تو جو ہے لوگوں نے مذاق اڑایا، اور یہ مذاق کس کا تھا؟ ایک مسلمان عورت کا مذاق تھا. یار یہ ایک اکیلی عورت کا مذاق نہیں تھا، یہ مسلمان عورت کا مذاق تھا، یہ اسلام کا مذاق تھا. اس کو ایسے ہی دیکھا گیا. تو جب ایک مسلمان شخص نے اسی بازار میں یہ دیکھا، اس نے فوری سے اپنی تلوار نکالی اور وہ شخص کا قتل کر دیا. اس کے بدلے میں لوگوں نے اس کا قتل کر دیا، یعنی یہودی جو وہاں پر تھے. اور یہ بات اتنی زیادہ آگے بڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر غصہ اور ظاہر کیا کہ پورے بنو قریظہ کو، پورے قبیلے کو بائیکاٹ کر دیا، نکال دیا. اتنی سیریس یہ بات. آج کتنی مسلمان لڑکیاں، کتنی مسلمان لڑکیاں زیادتی کا شکار ہیں صرف اس لیے کہ ان کا نام مسلمان ہے، وہ اسلام سے تعلق رکھتی ہے. ایسا نہیں کہ نان مسلم سے اس کا شکار نہیں ہے، ہم نے ابھی ذکر کیا ہے پورا، ہم جانتے ہیں سب کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں کتنی ترجیح دی جاتی ہے اس چیز کو. یہ بہت سخت بات ہے ہماری، ناقابل برداشت، بالکل نہیں لے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریڈ کانٹریکٹ آپ نے خود ختم کر دیا وقت سے پہلے. کہا نہیں، مسلمان عورت کی عزت نہیں رکھ سکتے، ہمارے نزدیک اس سے بڑی بات ہوئی نہیں سکتی. فنش. وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا، ان کو نکال کے پھینک دیا. اور ایک آدمی کی وجہ سے پورا قبیلہ، کیونکہ سب قبیلہ سپورٹ کر رہا تھا اس وقت، وہ چاہتے تھے کہ نہیں اس کا آپ کچھ کم بدلہ دیجیے. کہا نہیں، اس کی سخت یہی جو ہے نا اس کی سزا ہے کہ آپ پورے باہر. اور یہ تو بات تھی کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیسے دیکھا اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور مشہور واقعہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں تقریباً، کہ آپ کے دور میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرے ساتھ ایک قتل ہو گیا ہے میرے ہاتھوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں ہوا ہے؟ تو بتایا کہ وہ ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو کلیم کر رہا تھا کہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ اس نے جسمانی تعلقات رکھے، اور یہ بات کو پوئٹری میں کہہ رہا تھا. یہ اس بات کو پوئٹری میں کہہ رہا تھا. تو آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھے سزا دے دیجیے یا میں اس کا بلڈ منی پے کر دوں.
آپ جائیے پڑھیے اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رسپانس کیا تھا؟ آپ نے کہا کوئی ضرورت نہیں آپ کو لڑکا نہیں دینی. وہ اسلام کے نام پہ جو ہے نا بے عزتی کر رہا تھا, ایک مسلمان عورت کی بے عزتی کر رہا تھا. صحیح ہے. دیکھیے کس قدر اسلام اہمیت دیتا ہے, عورت کی بدنامی تک نہیں ہونے دیتا. زیادتی تو چھوڑ دیجیے, آپ دور ہے, زیادتی تو چھوڑ دیجیے, بدنامی کو بھی سیریس لیتے ہیں. وہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے نظر میں اتنی عزت ہے ہماری ماں بہنوں کی, ہماری بیویوں کی, ہماری بچیوں کی, جو اور کوئی فکر نہیں دے سکتی آپ کو. سو کالڈ فری تھنکرز, سیکولر لبرل تھاٹس, آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ریزلٹس ہیں ان کے. ابھی ہم نے اس کا سروے کیا آپ کے سامنے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ تو چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کی بات تھی. انڈیا میں بھی جو ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے بہت حد تک اس ایونٹ کی وجہ سے شاید ہم سارے لوگ آج مسلمان ہیں. بائی دا وے ہسٹوریکل ایونٹ ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, ریکارڈڈ ہے ہر جگہ, کہ انڈیا میں اسلام آیا کب تھا. محمد بن قاسم نام کے کمانڈر تھے. وہ کیوں آئے تھے انڈیا میں؟ وجہ کیا تھی آنے کی؟ جہاد فی سبیل اللہ, یس ویری رائٹ, مگر اور کیا تھا مور اسپیسیفک؟ ریزن یہ تھا کہ ان کے دور میں حجاج بن یوسف جو اس وقت کے خلیفہ تھے, سری لنکا اور اس وقت جو انڈیا ہے اور سندھ جو کشمیر پاکستان ہو گیا, بنگلہ دیش وغیرہ, اس علاقے سے جو لوگ حج وغیرہ کے لیے جاتے تھے مسلمان یا ٹریڈ کرتے تھے, ان کے بحری جہاز جو پانی کے جہاز ہوتے ہیں, ان کو یہاں کا راجا, اس کا نام ہے راجا دھیر, راجا دھیر کا ایک آرمی کا کیا کہتے ہیں اس کو, بٹالین تھی, جو یہ چھاپے مار کے ان کو لوٹ لیتی تھی. اور جب یہ لوٹ لیتے تھے ان کو کیپٹیو بھی بنا لیتے تھے, جس میں کافی ساری مسلمان عورتیں اور مسلمان لڑکیاں بھی تھیں. ان میں سے ایک لڑکی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے ایک خط لکھا اپنے خلیفہ کو کہ دیکھو ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے یہاں پر. سوچیے آپ, ایک خط لکھنا, یہ پوری میڈیا اٹھا رہی ہے بھائی, کتنے مہینے سے اٹھا رہی ہے میڈیا, یہ کتنے ہفتے سے پروگرام پہ پروگرام چل رہا ہے, پروگرام پر یہ پہلا نہیں ہوا بھائی, ایسا کئی ایونٹس چلتے جا رہے ہیں. ایک خط لکھا اس نے خلیفہ کو اور کہا کہ روزے آخر دن پکڑ لوں گی تم, اتنی زیادتی ہو رہی ہے اور تم کچھ نہیں کر رہے. خلیفہ نے اس وقت سب سے ینگ ٹیلنٹڈ کمانڈر ان کے جو تھے, جن کو محمد بن قاسم کہا جاتا ہے, نیولی میرڈ تھے, کہا کہ جاؤ اور اپنے دستے کے ساتھ, فوجی دستے کے ساتھ یہ معاملے کو نپٹا کے آؤ. نہ صرف وہ لڑکی آزاد ہوئی, نہ اس کے ساتھ والے جو کیپٹیوز تھے آزاد ہوئے. الحمدللہ آج ہم سب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسی ہوئے کے نتائج ہیں جو آج آپ ایمان والے ہیں. اور بھی کئی تھے دعوت کے ذریعے, جس سے کوئی انکار نہیں ہے, ہم کسی اور انکار نہیں کر رہے ہیں یہاں پر طریقے کو, مگر ون آف دی موسٹ افیکٹو طریقہ تھا یہ. دیکھیں آپ ایک خلیفہ کے لیول پہ, ایک ہی لیٹر پہ اتنا سیریس کوئی لے سکتا ہے؟ آج تو پوری میڈیا, پولیٹیشینز چلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کچھ ایکشن پلان ہو رہا ہے کہ دیکھیے آپ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں الٹا یہ دہلی والے ریپ کیس کے ریزلٹس میں باتیں صرف یہ ہو رہی ہے کہ لڑکیوں کو کچھ مت کہو, جیسے بھائی نے شروع میں ہی کہا لڑکیوں کو کچھ مت کہو, عورتوں کو کچھ مت کہو کہ یہ پہننا ہے وہ پہننا ہے. مردوں کو کہو کہ تم ایسا رہو, مردوں کو کہو کہ اپنی نظر نیچے رکھو, جبکہ پوری صبح سے شام تک وہ بیچارہ جب سے آنکھ کھولتا ہے, ایک مرد آدمی آنکھ کھولنے سے لے کے آنکھ بند کرنے تک شام میں بمبارڈمنٹ, اس کو نیوز پیپر پڑھتا ہے تو اس میں تصویریں ویسی یہ پرووکیٹو آرٹیکلز ایسے آتے ہیں پوچھو مت. آپ 2 منٹ بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھ سکتے اپنی فیملی کے ساتھ سوائے چند مؤذن چینلز کے. تو یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے آپ کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ سیدھے رہیں, برخلاف اس کے اسلام کیا کہتا ہے آپ کو؟ اسلام سیدھے سیدھے جو ہے نا جہاں سے پرابلم ایگزسٹ پر وہی کٹ کر دیتا ہے. میں اور زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے اپنی بات کو اور تھوڑی دیر میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. دیکھیے یہ اسلام ہی تھا جو نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک فکس, ایک مضبوط
طریقہ کار زندگی پیش کیا ہے اور جس کا رزلٹ ہم نے دیکھا ہے. میں بھی ذکر کر رہا تھا آپ کو, ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے 18 اور 19 صدی میں یورپ ان تمام چیزوں سے جوجھ رہا تھا, پریشان تھا. عورتوں کے رائٹس نہیں ہے, غلامی چل رہی تھی وہاں پر, افریقہ سے لوگوں کو لے کے لا کے غلامی کرواتے تھے لوگ, انڈیا سے لوگوں کو خرید کے لے جاتے تھے, لوگ خریدے بیچے جاتے تھے, یہ حالت تھی. ٹھیک ہے, اور اسی وقت ایک دنیا کا ایسا حصہ تھا جہاں پر ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ پیک پر ہے, جس کو اسلامک اسٹیٹ کہا جاتا تھا. اس کو آٹومن امپائر تھی جہاں پر عورتیں اس قدر الحمدللہ شریعت کے پابند تھی, ان پہ وہی تمام چیزیں لاگو ہوتی تھی جو قرآن اور احادیث میں لکھا گیا ہے. پردے میں رہنا ہے تو پردے میں رہنا ہے, بغیر محرم کے نہیں نکلنا ہے تو نہیں نکلنا ہے, فنش. اور اتنا کرتے ہوئے بھی وہ اتنے زیادہ ڈیولپ تھے کہ ہمارے سامنے نام آتے ہیں مریم الاسطرلابی جیسی عورتوں کا, جو ہم جانتے ہیں ایسی ریسرچ اور ایسی انوینشن کر کے گئی ہیں وہ ایسٹرونومی میں. شی ہیو میڈ سوفیسٹیکیٹڈ ایسٹرولبس, جس سے she used to measure the distance between heaven and stars. Calculation جس کے اوپر آج آپ کے سیٹلائٹس وغیرہ بننے میں کافی مدد ہوئی ہے. And I'm not saying this, میں اکیلا نہیں بول رہا, یہ آپ انویسٹیگیٹ کریے. ایک پوری مہم چلی تھی اس کے اوپر ریسنٹلی, جس کو 1001 انوینشن کے نام سے زیادہ مشہور ہوئی ہے. یہ سب چل رہا ہے. یہ وہی عورت تھی بھائی جو شریعت کے حساب سے زندگی جیتی تھی. اس کو وہ تمام حقوق ملے تھے جو اسلام میں سیٹ کیے ہوئے. اس کا رزلٹ ایسے عورتیں تھیں. میڈیکل میں, تعلیمی اداروں میں, آپ کے حدیث وغیرہ کی ریسرچ میں, فقہ میں, ہم کتنی عورتوں کے نام نہیں لیتے. پھر وہ کون تھا, کون سی اسی طریقے کار زندگی تھی؟ اسلام ہی تھا جس نے اتنا زیادہ پروٹیکٹ کیا تھا عورتوں کے حقوق کو. آگے چلتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ضرور کہ دیکھیے, سب سے ضروری بات جو آج کے معاشرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم سب جانتے ہیں, یہ جو میں نے اب تک کہا شاید یہ کسی کے لیے بھی پہلی بار سنا ہوا نہیں تھا, سب کو معلوم ہی تھا. مگر یہ کرپٹ سوسائٹی میں جہاں پر آپ کو صبح سے شام تک خصوصاً لڑکیوں کے دماغ ذہن خراب کیے جا رہے ہیں, اور بہت حد تک اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیولپ سمجھنے والے مرد آدمی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں کیا ہے, شریعت کے نام پہ آپ پابند کر دیتے ہو عورتوں کو پڑھنے. یہ کسی نے نہیں کہا, یہ شریعت میں ہے ہی نہیں, یہ کسی کا غلط انٹرپریٹیشن تھا جس کو اسلام کے نام پہ تھوپ دیا گیا کہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہو سکتی, لڑکیاں کام نہیں کر سکتے اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو. یہ بالکل اسلام کا ایسپیکٹ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں اسلامی ہسٹری میں کیا ہوا ہے, ہمیں یہ چیزیں لانی چاہیے, پروف کرنی چاہیے. یہاں تک کہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں جو اسٹیٹ کو رن کرتا ہے اس میں عورت کا کیا رول ہے ہم جانتے ہیں. شریعت کے اندر, خلافت اسٹیٹ کے اندر عورت کا رول ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے کیا ہے ہم کو معلوم ہے. اور اسلام ہی جو ہے جس نے عورت کو اپنا صحیح رول بنایا, اور صحیح رول عورت کا اس کی فیملی کو صحیح ہینڈل کرنا ہے. باوجود اس کے کہ وہ تعلیم سے چاہیے, اس کو کام کر سکتے ہیں سب ہے, مگر اس کا مین رول کیا ہے جو یوم آخرت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ سوال اس سے کس چیز کے متعلق ہونے والے ہیں. شوہر کے حقوق پورے کیے, باپ کے حقوق پورے کیے, بیٹے کو تم نے دیکھا پرورش کی تھی. عورت تو وہ ہے جو سوسائٹی میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہے, سوسائٹی پہ سب سے زیادہ اثر انداز اسی کا کام ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ایک اچھی ماں اگر ہوگی تو بیٹا صحیح نکلے گا, اگر وہ اچھی بہن ہوگی تو بھائی اس کا اثر لے گا, اچھی بیوی ہوگی تو شوہر اس کا صحیح اثر لے گا. عورت ہی تو ہے یہ جو امپیکٹ کرتی ہے سوسائٹی کو, جس کی وجہ سے یہ پورا پریویلنگ ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے عورت کا سوسائٹی میں, غور سے دیکھیے اس کو, سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. اور اسلامی نقطہ نظر سے فیملی اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ کنیکٹڈ باہر کے معاملات میں اتنی نہیں ہوتی, اور اسلام نے نہیں رکھا اس کو باہر کے معاملات میں جتنا گھر کے معاملات میں رکھا ہے. باوجود اس کی کہ اس کو کوئی بھی پریشانیاں پیش آئے, she has to deal in a perfect way. جیسے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا چلوں میں آپ کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ
جو ہم سب جانتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی شریک حیات تھی ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے ان کے بارے میں کہ اتنا زیادہ ہارڈ ورک کرواتے تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے عشر مبشرہ میں. کیا تعریف ہے آپ کی، ہم سب جانتے ہیں. مگر وہ پرسنلی تھوڑے سے سخت آدمی تھے جن کے بارے میں دوسرے صحابہ بھی ذکر کرتے ہیں. پرسنل ان کی ایک جو کہتے ہیں نا نیچر تھا، مضبوط تھے، وہ سخت آدمی تھے. تو کام ہارڈ خود بھی کرتے تھے، بیوی کو بھی چاہتے تھے کہ وہ ہارڈ کام کریں. یہاں تک کہ آپ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، پورے گھوڑوں کی نال تک پھونکنا جو آسان نہیں ہوتا، اگر کوئی جانتا ہے بہت مشکل کام ہوتا، وہی کرتی تھی آپ اپنے شوہر کے لیے. اور ایک دن کمپلینٹ کرنے لگی اپنے والد کے سامنے آ کے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کہ والد میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، میں بہت سختی میں رہ رہی ہوں، بہت سختی میں رہ رہی ہوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا اس پہ جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بے شک اگر تم سختی میں رہ رہی ہو تو فیصلہ تمہارا ہے، اسلام میں بالکل حق ہے. تم اگر علیحدہ ہونا چاہو تو ہو سکتی ہو، اگر تم کو حد سے زیادہ تکلیف ہے تم علیحدہ ہو سکتی ہو، مگر میں چاہوں گا کہ تم وہاں رہو کیونکہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ تمہارا رول وہی ہے. اتنی مشکل میں رہتے ہوئے بھی یہ کیونکہ عورت کی آخرت بناتا ہے جس سے جنت ملنے والی ہے. ہمارا جو کنیکشن ہے جنت کے ساتھ وہ ویک ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھ نہیں سکتے، مگر یہ کنیکشن مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اصل تو ہمارا عورت کا رول فیملی میں ہوتا اس لیے ہے کہ اس کی آخرت کے دن یہ کام آئے اس کے، تاکہ جنت کا راستہ بن سکے اس کا انشاءاللہ. اس سے آگے میں اپنی بات کو ختم کروں گا یہ بولتے ہوئے کہ ہم جانتے ہیں اتنا سب سننے کرنے کے بعد یہ بات پہلے سے بھی ہمارے ذہن میں کہ اسلام ہی ہے جو عورتوں کو آزادی دلایا تھا اور تا قیامت اس سے بہتر دین ہو نہیں سکتا، یہی سچی اچھی طریقہ کار زندگی ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور یاد رکھیے آپ یہی تو حق ہے، اسی لیے تو سچ ہے، باقی سب تو باطل ہے. اس لیے ہم اس کے صحیح نتائج نہیں دیکھ رہے، ورنہ آپ آج اپنے آپ کو آزاد کہنے والے، کلچر کہنے والے سب سے بدترین زندگی کیوں جی رہے؟ آپ ان کے جا کے دیکھیے جو ان کی سول لائف ہے سب سے زیادہ متاثر ہے. سول آفینسز، آزاد خیالی تو دے دی آپ نے عورتوں کو، مگر سب سے زیادہ سول آفینسز یو کے، یو ایس اے اور فرانس میں ہوتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس جس کو کہا جاتا ہے، شادی نہ کرنے کے باوجود بھی جس چیز سے بچ رہے تھے، شادی کو جو ان لوگوں نے وجہ بتائی تھی کہ بھائی شادی کرنے سے لڑکی بن جاتی ہے، جس میں مرد آدمی کی جو ہے نا اس کو زیادتی جھیلنی پڑتی ہے، وہ جو وجہ تھی ان کی شادی نہ کرنے والی، وہ شادی نہ کرنے کے بعد بھی اور بڑھ رہی ہے. ڈومیسٹک وائلنس کے شکار کو بڑھتے جا رہے ہیں، ڈیلی بڑھتے جاتے ہیں ان کے کیسز. اس کو بوائے فرینڈ مارتا ہے، اس کا ایکس بوائے فرینڈ آگے مارتا ہے، وائی بوائے فرینڈ آگے مارتا ہے. یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے اس کی جو اولاد ہوئی تھی کسی اور سے، وہ آگے مارتی ہے کبھی. تو فائنلی میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ یہی وہ دین ہے جس نے عورتوں کو صحیح پروٹیکشن دیا تھا، جس کے ہم ابھی دیکھ چکے ہیں ایگزامپلس وغیرہ. اور کیوں نہ ہو، جبکہ یہی تو حق ہے، اور یہ حق، یہ دین، یہ طریقہ کار زندگی اس نے دیا ہے جو جانتا ہے کہ آپ میں کیا کمزوری ہے، آپ میں کیا طاقت ہے، جو جانتا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، کیونکہ اسی نے آپ کو بنایا. اور یہ دین اس کا دیا ہوا ہے جو آپ کا یوم آخرت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے کہ آپ کدھر جانے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں انشاءاللہ یا خدا نہ خاصہ. تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں، اور ہم سب یہ دعا کریں انشاءاللہ کہ پھر سے اسلام طریقہ کار زندگی ہی جو عورتوں کو صحیح آزادی اور صحیح ان کے حقوق کی پابندی کر سکتا ہے، یہ پھر سے جلد ہماری زندگی میں واپس آ جائے انشاءاللہ. آخر میں ایک آیات میں آپ سب کے سامنے رکھتا چلوں انشاءاللہ. And wish not for the things in which Allah has made some of you to excel others. For men there is allotted from what they have earned, and likewise from women there is allotted for what they have earned. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جس کو جو دیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. عورتوں کے لیے وہ دیا ہے ہم جو عورتیں اس کے قابل ہیں، اور مردوں کو وہ دیا ہم نے جو مرد قابل ہیں. انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
Jazakallah khair, Brother Nisar. Just want to make a point here. We started with 16 December. But we realized that it's every day, it's not 16 December. It's every day that is women are facing these things. So I want you all to realize, and I want you all to not have a shallow thinking. Everybody is speaking about the 16 December case, but we as Muslims, we should be thinking profoundly the roots of this problem, and we as Muslims should be thinking not just the punishment for that 16 December, but to finish the problem from the roots, inshallah, as discussed by Brother Nisar in the speech today.